السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ سامعین کرام، آج انشاءاللہ اسلام کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ آئیے ہم جانیں گے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا دین تلاش کرے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دین، اس دین کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں۔ اس دین کو اللہ رب العالمین ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس دین کو ریجیکٹ کر دے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کل قیامت کے دن آخرت میں خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بھلا اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد، رسول کی حقانیت کو پہچاننے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جائے، پھر مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا لے، ایسے انسانوں کی سزا کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ایسے لوگوں کی سزا اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں کوئی کمی اور کوئی خفیف اور ہلکا نہیں کرے گا، ان کے عذاب میں بھی اللہ رب العالمین ہلکا نہیں کرے گا۔ میرے عزیزان گرامی، یہ ہے کہ ایک انسان اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب میں چلا جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ دے تو ایسے انسانوں کا کیا حکم ہے؟ ایسے انسان اسلام کو چھوڑنے کے بعد اگر پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے تو ایسے انسانوں کا کیا حکم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص، انصار میں ایک ایسا شخص تھا کہ اگر اسلام چھوڑ لینے کے بعد کیا ہے، پھر اسلام کی طرف لوٹ جائے تو ایسا آدمی کی کیا ہے؟ انصار میں ایک مسلمان ایسا تھا جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب اس نے اسلام کو چھوڑا تو اس کے دل میں شرمندگی اور ندامت پیدا ہو گئی، اس کے دل کے اندر دل میں ندامت پیدا ہو گئی، اور پھر اس نے اسلام کی طرف آنے کا ٹھان لیا، اور چنانچہ اس نے کہا حل من توبۃ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجوایا اور کہا کیا میری توبہ کی گنجائش ہے، توبہ قبول کی کوئی گنجائش ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں کیوں نہیں، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچا معبود نہیں، جتنے معبودان باطلہ ہیں سب جھوٹے معبود ہیں، صرف ایک رب حقیقی رب اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، یعنی جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، حی علی الفلاح کی آواز آئے، جب فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی ندا اور آواز صدا سنائی دے تو فوراً اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر رب کی عبادت کی طرف، مسجدوں کی طرف آ جائے۔ یہ مومن کی علامت ہے اور پہچان بھی ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ،
نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ رب العالمین نے اگر اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کا حج کر کے جانے اور آنے کا ایک طریقے سے اس خرچ اس کے پاس اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، اتنی دولت دی ہے، تو خانہ کعبہ کا بھی حج کر سکتا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے میرے دوستو۔ یقین جان لو کیا ہے؟ پہلی چیز توحید ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جتنے معبود ہیں سب جھوٹے معبود ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 چیزوں کا نام اسلام ہے میرے عزیزان گرامی۔ اسی لیے چاہیے کہ جب تک اس دنیا کے اندر رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، آمین۔ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ اب جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔